آج میں خاص طور پہ شادی شدہ عورتوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے یہ ویڈیو خاص طور پہ ان کے لیے ہی بنائی ہے، جو جانے انجانے میں اپنے خاوند کے سامنے کچھ ایسی باتیں کر دیتی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت ہو، احترام ہو اور دل کا سکون ہو، لیکن کبھی کبھی ہم انجانے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو چند سیکنڈ میں وہ زخم دے جاتی ہے جنہیں بھرنے میں مہینے لگ جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت رشتہ بچانے کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کے درمیان محبت اور احترام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، تو آج کی یہ 8 عادتیں ضرور سنیں، اور میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخری پوائنٹ سب سے اہم ہے۔ اس لیے میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے سامنے ایک نئی روٹین اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت ہے، اور خاص طور پہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے، جو اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہیں، لیکن وہ اپنے منہ سے ہی کچھ ایسی باتیں اپنے شوہر کے سامنے کر جاتی ہیں کہ ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی 8 باتیں ہیں جو آپ نے بالکل بھی اپنے خاوند کے سامنے نہیں کرنی۔ میری بہنوں، خوشگوار شادی صرف محبت سے نہیں چلتی، بلکہ گفتگو کے انداز سے بھی چلتی ہے۔ چلیں بات نمبر 1 جو ہم نے اپنے خاوند کے سامنے نہیں کرنی، یا اس وقت نہیں کرنی جب وہ غصے میں ہو۔ کبھی بھی غصے میں ایسی بات نہ کہیں جو بعد میں واپس نہ لی جا سکے۔ یقین کریں غصہ چند منٹ کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ کبھی کبھی عمر بھر یاد رہ جاتی ہیں۔ اس لیے غصے میں بھی اپنے شوہر کے سامنے کم بولیں۔ اگر زیادہ غصہ آئے تو وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں، یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے غصے میں آپ کے منہ سے ایسی بات نکل جائے جو آپ کے شوہر کو بری لگ جائے اور آپ کا رشتہ خراب ہو جائے۔ نمبر 2 پہ جو میری بات ہے وہ ہے اپنے شوہر کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ یہ عادت میں نے بہت سی عورتوں میں دیکھی ہے، اور یقین کریں یہ بہت بری عادت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو ہوتی ہیں عورتیں، جب ان کا شوہر ان کی بات نہیں مانتا تو اس کا موازنہ دوسروں سے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مثلاً دیکھو فلاں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کرتا ہے، فلاں اپنی بیوی کو تو شاپنگ پہ لے کے جاتا ہے، کھانے پر لے کے جاتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ میں آپ سے جب بھی کہتی ہوں آپ میری بات ہی نہیں مانتے، یا آپ کو میری کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یقین کریں ایسے جملوں کا دلوں میں فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے تو اس کا موازنہ دوسروں سے ہرگز مت کریں، بلکہ معاملے کو پیار سے ہینڈل کرنا شروع کر دیں۔ اور کیونکہ اس طرح اگر آپ ہر بات میں اس کا موازنہ دوسروں سے کریں گی تو شوہر چڑ جائے گا اور پھر آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ کچھ خاوند تو اس بات سے بھی بہت چڑتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو بات ہے، ہر چھوٹی بات اپنے میکے یا رشتہ داروں میں جا کے نہ بیان کریں۔ کچھ عورتیں ہر بات پیٹ میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، ان سے رکھا ہی نہیں جاتا، اور اپنے سسرال کی ہر بات میکے میں بتاتی ہیں، جس سے ان کے شوہر کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اگر مسئلہ گھر سے باہر جائے تو پھر وہ مسئلہ چھوٹا نہیں رہتا، بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سسرال کی باتیں اپنے میکے میں ہرگز نہ کریں۔ ہر بات آپ کے شوہر کو یہ بات آپ کے شوہر کو اچھی نہیں لگے گی، اور خواہ میں گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا، اور گھر کی باتیں گھر میں ہی رہنے دیں تو بہتر ہے۔ نمبر 4 پہ جو باتیں ہیں، دوسری عورتوں کی کبھی تعریف نہ کریں۔ جی ہاں، یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ تو میں آپ سے بلکہ مجھے سب سے پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے کبھی دوسری عورت کی تعریف نہ کریں، اپنے شوہر کے نہ کریں۔ یقین کریں اگر ایسا کریں گی تو آپ اپنے لیے ہی برا کریں گی۔ کچھ عورتیں خواہ میں ہی دوسری عورتوں کی تعریف کرتی ہیں کہ فلاں عورت تو بہت خوبصورت ہے، اسے پہننے اوڑھنے کا بڑا طریقہ سلیقہ ہے، وہ کھانا بڑا اچھا بناتی ہے۔ کیوں بھی یہ باتیں کیوں بتانی ہے آپ نے اپنے شوہر کو؟ بس یہی بہت ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں اپنے شوہر تک پہنچانی ضروری نہیں ہے۔
کیونکہ یہ بعد میں آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ شوہر کے دماغ میں پھر وہی باتیں گھومتی رہتی ہیں اور وہ اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور پھر بعد میں آپ کہتی ہیں جی خاوند توجہ نہیں دیتا، خاوند ہماری طرف نہیں دیتا، وہ کیسے دے؟ آپ اس کے سامنے جب ہر وقت دوسری عورتوں کی تعریفیں کرتی رہیں گی تو وہ پھر کس طرح آپ کو طرف توجہ دے گا؟ اس لیے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، کبھی بھی آپ کو کوئی بھی عورت اچھی لگے، کیسی بھی ہو، کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اس کی تعریف نہ کریں، اس کے طریقے سلیقے کی، کسی بھی چیز کی، نہیں تو ورنہ آپ پچھتائیں گی۔ نمبر 5 پہ جو ہے، پوائنٹ نمبر 5 پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، میرا یہ ٹاپک کیسا لگا، اور کیا آپ بھی اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ تو اگر کرتی ہیں تو بالکل نہ کریں، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ہرگز ایسی باتیں نہیں کرتی۔ نمبر 5 میں یہ کہ جی طنز اور مذاق میں بھی ایسی باتیں اپنے شوہر سے نہ کریں جو ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائیں۔ کبھی کبھی ہنسی میں کہا گیا ایک جملہ آپ کے شوہر کے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے اور فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے شوہر پہ کو کبھی طنز نہ کریں، کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی اس کی باتوں کا مذاق، کپڑوں کا، کسی چیز کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت تو آپ کا شوہر چپ کر جائے، لیکن یقین کریں اس کے دل میں یہ بات رہ جاتی ہے۔ اب اور بھلا ضرورت ہی کیا؟ آپ خود سوچیں، اگر آپ کا شوہر آپ کا مذاق اڑائے یا آپ پہ طنز کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ مجھے تو بہت برا لگے گا اگر میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کرے گا، اس لیے ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں اور اپنے شوہر کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں اور کبھی اس پہ طنز نہ کریں اور کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اپنے شوہر کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ جی ہاں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ جب وہ بات کر رہی ہوں تو ان کی بات کو پوری توجہ سے آپ کو سننا چاہیے، اور ان کی بات پوری سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کریں۔ اپنے شوہر کی بات پوری توجہ سے سنیں اور اس کی بات کو اہمیت دیں۔ کبھی کبھی صرف توجہ سے سن لینا ہی آپ کا آدھا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے خاوند کی بات توجہ سے سنیں گی اور اہمیت دیں گی تو شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے اور میری عزت کرتی ہے اور میری بات کو اہمیت دیتی ہے۔ نمبر 7 پہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی برائی نہ کریں اس کے سامنے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے دل میں محبت چاہتی ہیں تو اس کے ماں باپ کی برائی کبھی بھی اس کے سامنے نہ کریں، کیونکہ یہ کوئی مرد برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم پھر بھی ایسی ہی غلطی کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی شوہر ہم سے دور ہو گیا، ہم سے ناراض ہے، پہلے جیسی محبت نہیں کرتا۔ تو یار کیسے کرے گا جب آپ ہر وقت اس کے گھر والوں کی برائی کرتی رہیں گی تو وہ قدرتی طور پر آپ سے دور ہو جائے گا اور محبت بھی کم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے خاوند کے دل میں محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ماں باپ کی اور گھر والوں کی عزت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، اپنے شوہر کے راز کسی کو نہ بتائیں۔ بیوی ایک دوسرے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے راز کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ کچھ عورتیں کو کوئی پردہ نہیں رکھتی اور اپنے شوہر کے راز بھی سب کو بتا دیتی ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، اور پھر تو آپ کا شوہر آپ سے دور ہوگا ہی ہوگا۔ آپ سوچیں اگر آپ کا کوئی راز شوہر اپنے گھر والوں کو یا پھر کسی دوست کو بتا دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً بہت برا لگے گا۔ اسی طرح آپ کے شوہر کو بھی برا لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے راز کسی کو نہ بتائیں، اپنے تک ہی رکھیں۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورت ہمیشہ خاموش رہے یا اپنی رائے نہ دے۔ اگر ایک اچھے رشتے میں دونوں کی عزت، دونوں کی بات اور دونوں کے جذبات اہم ہوتے ہیں۔ اپنی بات ضرور کریں لیکن احترام، نرمی اور کے ساتھ۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، رشتے جتنے زیادہ ضروری ہوتے ہیں دل جیتنا اتنا ہی زیادہ ضرورت ہے۔ رشتے جتنے زیادہ ضروری ہوں دل جیتنا ہوتا ہے، اور ہمیں یقین کریں جب تک ہم دل نہیں جیتیں گے کسی کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ جب گھر میں نرم لہجہ، الفاظ خوبصورت ہوں اور ایک دوسرے کا احساس اور عزت کی جائے تو چھوٹا سا گھر بھی جنت جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور سکون